بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ میں جھگڑے اور فائرنگ کے ملزمان گرفتار۔ مکہ میں پولیس نے جھگڑے اور فائرنگ کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک شخص کو زد و کوب کیا اور اس کے دروازے پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے تھے۔ ویب نیوز سبق نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ مکہ کے شمالی علاقے میں پولیس کو ٹیلی فون پر اطلاع ملی کہ چند افراد میں زبردست لڑائی ہو رہی ہے اور خدشہ ہے کہ یہ لڑائی بڑھ نہ جائے۔ اطلاع ملتے ہی فوری طور پر قریب ترین پولیس پارٹی واقعے کی جگہ پر پہنچی۔ اس سے قبل حملہ آوروں کا ایک ساتھی موٹر سائیکل پر آیا اور اس نے فائرنگ کی، جس کے بعد چاروں حملہ آور وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس ذرائع کا کہنا تھا کہ لڑائی میں زخمی ہونے والے کو ہسپتال منتقل کرنے کے بعد ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس نے جلد ہی حملہ آوروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے فائرنگ میں استعمال ہونے والا پستول اور راؤنڈز بھی برآمد کر لیے ہیں۔ کرفیو کی خلاف ورزی اور کلاشنکوف سے فائرنگ۔ ریاض پولیس نے کرفیو اوقات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کلاشنکوف سے ہوائی فائرنگ کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا۔ ویب نیوز آجل کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں گاڑی میں سوار ایک شخص کو کرفیو اوقات کے دوران کلاشنکوف سے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے ویڈیو شیئر کرنے والوں کو ٹریس کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ کرفیو کی خلاف ورزی کے دوران فائرنگ کا واقعہ ریاض کے علاقے النظیم میں پیش آیا تھا، جہاں رات گئے دو افراد گاڑی چلا رہے تھے جبکہ ایک نے کلاشنکوف کا پورا برسٹ فائر کر دیا۔ فائرنگ کی آواز سے اہل محلہ بھی چونک گئے۔ ویڈیو میں رات کے اندھیرے میں گولیاں چلتے بھی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے تمام شہروں میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کرفیو نافذ کیا گیا ہے، جبکہ ریاض سمیت 9 بڑے شہروں میں کرفیو اور لاک ڈاؤن 24 گھنٹے کا ہے۔ جدہ کے مکان میں آتش زدگی، غیر ملکی زخمی۔ جدہ کے جنوبی علاقے الہنداویہ کے ایک مکان میں لگنے والی آگ سے عرب ملک سے تعلق رکھنے والا غیر ملکی زخمی ہو گیا، جسے شہری دفاع کے اہلکاروں نے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ ریجنل شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد عثمان القرنی نے نیوز ویب سبق کو بتایا کہ شہری دفاع کے کنٹرول روم میں اطلاع ملی تھی کہ ہنداویہ کے ایک مکان میں آگ لگ گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کے فائر فائٹر جائے وقوع پر پہنچ گئے، جنہوں نے فوری طور پر آگ بجھانے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ مکان میں شدید دھواں بھر جانے کی وجہ سے وہاں رہنے والا ایک غیر ملکی متاثر ہوا، جسے مکان سے نکالنے کے بعد موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد مہیا کی گئی۔ بعد ازاں ہلال احمر کی ایمبولینس کے ذریعے اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کرنل القرنی کا کہنا تھا کہ گھروں میں آگ لگنے کے محفوظ رکھنے کے لیے آلات نصب کرنے چاہیے تاکہ حفاظتی اقدامات کو بہتر بنایا جا سکے۔ تدفین کے لیے کمپیوٹرائزڈ تھرمل کیمروں کا استعمال۔ مدینہ کی بلدیہ کی جانب سے شہر کے معروف قبرستان بقیع الغرقد کے ادارہ تجہیز و تکفین میں کمپیوٹرائزڈ تھرمل کیمروں کی تنصیب کا آغاز کیا گیا ہے۔ سعودی خبری ایجنسی SPA کے مطابق کیمروں کی تنصیب کا مقصد کورونا وائرس سے بچاؤ اور تدفین کے لیے آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت ریکارڈ کرنا ہے۔ قبل ازیں بلدیہ کی جانب سے جسمانی درجہ حرارت ریکارڈ کرنے والا کمپیوٹرائزڈ تھرمل سسٹم متعدد مقامات پر نصب کیا جا چکا ہے، جس کے ذریعے دور سے ہی انسانوں کے جسم کا درجہ حرارت نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ بلدیہ نے مدینہ شہر کی صفائی کے کارکنوں کے رہائشی کمپاؤنڈ میں بھی یہ سسٹم نصب کیا ہوا ہے۔ بلدیہ کے ایک ذمہ دار کے مطابق کارکنوں کو ڈیوٹی پر روانہ کرنے سے قبل اور ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد کمپاؤنڈ میں داخل ہونے سے درجہ حرارت ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کارکن کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تو اسے فوری طور پر ہسپتال بھیج دیا جاتا ہے۔ الحسا میں کھجوروں کی سالانہ پیداوار 1 لاکھ ٹن۔ سعودی عرب میں ماہ رمضان کی آمد سے قبل کھجوروں کی طلب بڑھنے لگی ہے۔ الحسا کے نخلستانوں اور وہاں موجود فیکٹریوں نے مارکیٹوں میں کھجوروں کی سپلائی تیز کر دی ہے۔ سعودی خبری ادارے SPA کے مطابق الحسا ملک بھر میں اپنے نخلستانوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ سعودی عرب کے مشرق میں واقع ہے۔ یہاں 23 لاکھ کے قریب کھجوروں کے درخت ہیں، اس لیے اسے پوری دنیا میں سب سے بڑا نخلستان مانا جاتا ہے۔ الحسا میں سعودی عرب کی 10% کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ الحسا کمشنری میں شاہ عبداللہ کھجور سٹی کے ڈائریکٹر انجینئر محمد اسماعیل نے بتایا کہ الحسا میں 22 لاکھ سے لے کر 23 لاکھ کے لگ بھگ کھجوروں کے درخت ہیں۔ ان سے 34 قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔
یہاں کھجوروں کی سالانہ پیداوار 1,10,000 سے لے کر 1,20,000 ٹن کے لگ بھگ ہے۔ محمد اسماعیل کا کہنا تھا کہ کھجوروں کی برآمد کا کام انفرادی شکل میں جاری ہے۔ الحصہ سے بیرون ملک کھجوروں کی برآمد کا سلسلہ بڑا محدود ہے۔ مہنگی اشیاء فروخت کرنے والے تجارتی مراکز پر چھاپے۔ سعودی وزارت تجارت کے انسپکٹرز نے مملکت میں قانون محنت کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کے لیے 75,000 تفتیشی دورے کیے۔ مملکت کے تمام علاقوں میں موجود تجارتی اداروں پر چھاپے مارے گئے۔ 8,600 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ 46% خلاف ورزیاں مہنگائی کے بارے میں تھیں۔ وزارت تجارت کی ٹیموں نے 7 مارچ سے 8 اپریل تک مختلف اوقات میں تھوک کے بازاروں، کھانے پینے کی اشیاء کے گوداموں اور اشیاء صرف فروخت کرنے والے تجارتی مراکز پر چھاپے مارے۔ جنرل سٹورز، بقالوں، ہائپر مارکیٹ، گوشت فروخت کرنے والی دکانوں، سبزی اور پھل فروخت کرنے والی دکانوں، مچھلی بیچنے والوں، بیکریوں اور پیٹرول اسٹیشنوں پر چھاپے مار کر دیکھا گیا کہ وہاں قوانین تجارت کی پابندی کس حد تک کی جا رہی ہے۔ وزارت تجارت کے مطابق سامان مہنگا فروخت کرنے والوں پر فوری جرمانے لگائے گئے اور انہیں دیگر منافع خوروں کے لیے نشان عبرت بنایا گیا۔ پچھلے ایک ہفتے میں کورونا کے بیشتر مریض غیر ملکی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 سے 7 دنوں کے اندر جن افراد میں کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے ان میں سے 70 سے 80% غیر ملکی ہیں۔ ترجمان صحت نے ہفتے کو یومیہ پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو کیسز سامنے آ رہے ہیں ان کی مختلف وجوہات ہیں، جن میں لوگوں کی جانب سے مقررہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرتے ہوئے سماجی رابطوں کو بحال رکھنا ہے، جس کی وجہ سے کورونا وائرس ان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالعالی نے مزید کہا، ہم پر ہر طرح کے میل جول اور سماجی رابطوں کے حوالے سے خبردار کرتے ہیں کیونکہ کورونا وائرس بہت تیزی سے دوسروں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جنس، عمر اور شہریت سے قطع نظر محض چیزوں کو چھونے یا ہاتھ لگانے سے بھی یہ وائرس دوسروں میں منتقل ہونے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں رہیں تاکہ محفوظ رہیں۔ قیدیوں کے لیے آن لائن امتحان کی سہولت۔ سعودی عرب ملک بھر کی جیلوں میں قیدیوں کو تعلیم کی سہولتیں فراہم کیے ہوئے ہے۔ قیدیوں کو معاشرے میں اچھے شہری کے طور پر زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے لیے مختلف ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مشرقی ریجن کی جیلوں کے قیدیوں نے رواں تعلیمی سال کے دوران امام عبدالرحمن بن فیصل یونیورسٹی میں داخل لیے تھے۔ انہیں جیلوں میں آن لائن تعلیم کی سہولتیں فراہم کی گئی تھیں۔ قیدیوں نے تعلیمی سال کے اختتام پر امتحان دینے کی درخواستیں دے دیں۔ الشرقیہ جیلوں کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ دمام جیل، القطیف جیل اور ارخبل جیل کے قیدی طلباء کا امتحان آن لائن لیا جائے گا۔ رواں سال کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ انتظام کیا جا رہا ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات نے اطمینان دلایا ہے کہ قیدیوں کو امتحان دینے کے لیے مناسب ماحول مہیا کر دیا گیا ہے۔ امتحان ہالوں میں تمام ضروری انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ کسی بھی قیدی کو امتحان دیتے وقت کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔